आई एम कराची नाम है. अगर मी टू कहूंगा तो बुरी बात होगी. मैं 1948 17 अक्टूबर को कराची आया और दुनिया में मुझे जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है मुलाजिमत मिल गई थी, मगर मैंने कराची नहीं छोड़ा. कराची चेंज हो गया है. पहले कराची में डाकुओं के पीछे पुलिस भागती थी, अब पुलिस के पीछे डाकू भागते हैं. ये एक बड़े शहर की निशानी है. 3 करोड़ लोग रहते हैं इस शहर में, मगर जो मर्दमशुमारी होती है कराची की, उसमें हुकूमत सिर्फ मर्दों को गिनती है. वो समझती है मर्दमशुमारी में सिर्फ मर्द गिने जाते हैं, औरतों को नहीं गिनती. अगर औरतों को गिने तो हम 3 करोड़ से ज़्यादा हैं. और बिजली नहीं है घरों में, अंधेरा है, इस वजह से आबादी भी बढ़ रही है. बिजली होना चाहिए. बिजली हमारा हक है, पानी हमारा हक है, हवा हमारा हक है. ये तीनों चीज़ों पे किसी का कंट्रोल नहीं है. अब इन 71 वर्षों में, मतलब पाकिस्तान 71 का है, मैं 78 का हो चुका हूँ. तो मैंने अभी कराची में एक फंक्शन में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 7 सितंबर मेरी सालगिरह है. तो उन्होंने कहा कि आज अनवर की सालगिरह भी है और बड़ा दिन है आज का. तो अनवर इज नाउ 78, ही क्रॉस 78. तो सब ने खड़े होकर ताली बजाई. मैंने कहा खुदा के वास्ते खड़े ना हो. पाकिस्तान में 78 का होना खुशी की बात नहीं है, ये बेगैरती की अलामत है कि इन हालात में एक आदमी 78 साल तक जिंदा है. तो ये जो है बात गलत है. आप लोगों को ताली वाली ना बजाया करें. अब रही बात, जैसे आसिफ ने कहा कि कराची जो है, खैबर मिल आती है कराची, 48 से ही आ रही है, 47 से आती है, भरी हुई आती है. रोज़ाना आती है, भरी हुई आती है. जो लोग आते हैं वो वापस नहीं जाते. बिल्कुल ही मुख्तलिफ लोग जाते हैं, मगर वो लोग नहीं जाते जो खैबर मिल से आते हैं. तो कराची के दोनों हाथ खुले हुए हैं. वो हर आने वाले को खुशामदीद कहता है, उसको मुलाजिमत भी देता है, उसको रहने की जगह भी देता है. और जैसे पठानों की बात की, कराची से अगर महाजिर चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कराची से अगर पठान चले जाएंगे तो कराची बंद हो जाएगा. बारिश हो रही है, बिजली के तार पे आपको पठान नजर आएगा ठीक कर रहा है, चाहे सीढ़ी चली भी गई है नीचे से. कैमाड़ी जाए, बोरियां उठाने वाला पठान नजर आएगा. धूप में सड़कें पठान बना रहा है, सारे काम पठान, ट्रांसपोर्ट पठान चला रहा है. पंजाबी, बिलोची और महाजिर ये कोई काम नहीं करते. इस शहर में पठान अगर नहीं हो तो ये शहर बंद हो जाएगा. कायद आज़म का मज़ार कराची में है. कायद आज़म ने पाकिस्तान, वो सियासतदान थे बहुत बड़े. अल्लामा इकबाल बहुत बड़े मुहिब वतन थे और शायर थे. अब ये पता नहीं जो पाकिस्तान की हालत है, अल्लामा ने ये वाला ख्वाब देखा था या नहीं. क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले अल्लामा का इंतकाल हो गया था, मगर हम लोग कहते हैं कि ये अल्लामा का ख्वाब है. मेरी उम्र के लोग जो हैं, हम लोग गिल्टी भी, हम मुजरिम हैं कि हमसे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया हमने. मैं 50 साल से टेलीविज़न पे आके लोगों को खुश कर रहा हूँ. ये काम मेरा नहीं था. मेरा काम था बच्चों को पढ़ाना, जो मैं नहीं कर सका. 71 बरस से आप बजट देखें इस मुल्क का, तो सबसे कम पैसे तालीम पर और सेहत पर रखे जाते हैं, क्योंकि हुकूमत समझती है
کہ ہمیں پڑھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو مشرف صاحب کو دعا دیں کہ انہوں نے بی اے کی ڈگری ضروری کر لی, تو 3 دن میں کوئی 345 آدمی نے بی اے پاس کر لیا. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ منسٹر ہیں حکومت سندھ میں, انہوں نے بی اے پاس کیا ہے, ڈگری دکھائی. میں نے کہا آپ نے بی اے کر لیا؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا آپ کے تو یہ مضمون جو ہیں اس میں فزکس اور کیمسٹری لکھی ہوئی ہے, تو آپ نے بی اے نہیں پاس کیا ہے. کہنے نہیں میں نے تو بی اے کیا ہے. تو میں نے کہا پھر اس نے غلط ڈگری دے دیا آپ کو. تو آپ کی جو مارک شیٹ ہے اس میں فزکس کیمسٹری کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, تو بی اے میں یہ نہیں ہوتے. آپ نے بی ایس سی کیا ہے تو سب پاس ہو گئے. مگر کبھی آپ ان لوگوں سے بات کریں, آپ 10 منٹ ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. اصل میں بنیادی چیز ہے پیسہ. اگر پیسے کی عادت پڑ جائے, خواہشات ڈیمانڈس جو ہیں وہ ایسا کنواں ہے جس کا کوئی انت ہی نہیں ہے, اس کا اینڈ نہیں ہے. ڈیمانڈس ختم ہی نہیں ہوتی, وہ بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں. اور یہی پرابلم ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اب اگر میں صدر ہوتا, ہمارے صدر کراچی کے ہیں, تو میں ہر ٹیلی ویژن چینل پہ مقدمہ کر دیتا. ہر ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے کہ صدر کے پیچھے کا حصہ صاف کر دیا گیا. ارے بھائی آپ صدر بازار کہتے ہیں کم سے کم. اب جتنی غلاظہ صدر صاحب سے ہٹائی جا رہی ہے وہ صرف صدر کہتے ہیں. تو پھر میں نے عارف الوی صاحب کو فون کیا کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں 9 بجے کی نیوز, آپ کے بارے میں اتنی نیوز ہے کوئی. تو پھر الوی صاحب نے کہا کہ نہیں میں بات کروں گا کہ آپ اس میں بازار کا لفظ ضرور لگا دیں. اب میری دوستی سب سے ہے, علامہ سے بھی دوستی ہے. علامہ میرے گھر آتے ہیں, میرے یہاں ایک کمرہ ہے جس میں قائد بھی آ چکے ہیں, علامہ بھی آتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. تو علامہ کو میں خط لکھتا ہوں, علامہ مجھے جواب دیتے رہتے ہیں. تو ابھی علامہ کی برسی تھی 21 اپریل کو. پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کے پروگراموں کی پوری تفصیل بتائی ٹی وی کے اوپر. میں نے علامہ کو وہ ساری تفصیل لکھ کے بھیج دی کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی برسی منا رہا ہے اور یہ پروگراموں کی یہ ترتیب ہے. تو علامہ کا جواب آیا, انور میاں تمہارا خط ملا. اپنی برسی کے پروگراموں کی تفصیل پڑھ کے دکھ ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن اگر میری برسی منانا چاہتا ہے تو 21 اپریل کے بجائے 25 مارچ کو منایا کرے, جس دن مشرقی پاکستان تم سے الگ ہوا. میں شاعر مشرق ضرور تھا مگر اس کا تعلق مشرقی پاکستان سے نہیں تھا. یہ خطاب مجھے تم لوگوں نے دیا تھا. میرے دوست آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ علامہ تم صرف شاعر مشرق ہو. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ خطاب مجھے میرے چاہنے والوں نے دیا ہے. اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا, مجھے مشرق سے نکال کے سب کانٹیننٹ کا شاعر بنا دیا, بر صغیر کا. پھر وہی دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے علامہ اب تم سب کانٹیننٹ کے شاعر ہو. میں پھر خاموش رہا کہ یہ خطاب تم لوگوں نے دیا تھا. 1947 14 اگست کو تم نے مجھے پاکستان کا شاعر بنا دیا. وہی دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے علامہ اب تم ایک ملک کے شاعر ہو. میں نے پہلی دفعہ ان سے کہا کہ بیٹھو. کسی بھی شاعر کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک اس کے نام سے پہچانا جائے, ایک سرزمین اس کے نام سے پہچانی جائے. میں نے پاکستان کی مٹی کی خوشبو اس مٹی میں سونگھی تھی جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ملا ہوا تھا. میں نے پاکستان کی سرزمین کی جھلک اس دعا میں دیکھی تھی جو میں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کے مانگی تھی. مگر تم کمبختوں نے کیا کیا, 1971 میں مجھے صرف مغربی پاکستان کا شاعر بنا دیا. انور, جس تیزی سے تم مجھ کو اور میری شاعری کو کم کر رہے ہو, میں صرف اس دن سے ڈر رہا ہوں جس دن لاہور ٹیلی ویژن سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ اب فریدہ خانم سے اقبال سے آلکوٹی کا کلام سنیے. جو کچھ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا اس کا صلہ نہیں چاہا. چھوٹے بچوں کی زبانی لب پہ آتی ہے دعا سن کر مجھے زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو جاتی تھی. آدھا ملک رہ گیا ہے مگر میں تم سے کہتا ہوں یہ آدھا ملک جو ہے یہ بھی سورہ رحمان ہے. کیا نہیں ہے تمہارے پاس, صحرا, سمندر, پہاڑ, دریا, پھل, پھول, 4 موسم, نہریں, یہی تو سورہ رحمان ہے. کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے تم لوگ؟
کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ انور کی پہنچ سربراہوں تک ہے. اس دفعہ اسلام آباد جانا تو میری طرف سے اپنے سربراہوں سے کہنا خدا را جتنی زمین بچی ہے اس کو زمین نہ سمجھیں, اس کو پلاٹ سمجھیں, کیونکہ تمہارے سربراہ پلاٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں, زمین کی نہیں کر سکتے. تمہارا محمد اقبال. اب جو زمین کی حفاظت کرنا ہے وہ نوجوانوں کو کرنا ہے. بہت ٹیلنٹ ہے تم لوگوں میں بچوں, تم لوگوں کی پیشانیوں پہ ایک چمک ہے. تمہیں صرف راستہ دکھانے والا چاہیے, کوئی وہ نہیں مل رہا ہے. آنکھوں میں روشنی ہے, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, تم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو اور انشاءاللہ اور کر کے دکھاؤ گے تم لوگ. کیونکہ ہم لوگ ہر بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ملکوں کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ابھی اسلام آباد میں چوراہے پر ایک شاہین راکٹ بنایا تھا پاکستان نے, وہ رینجرز کے اس پہ جو کپڑے کی طرح کا پورا بڑا, تو امریکنس نے کہا کہ اس کو ہٹا دو یہاں سے. تو ہمارے سپاہیوں نے اس کو سفید پینٹ کر دیا پورے اس کو. صبح کوئی صاحب لکھ گئے اس کے نیچے گجرانوالا کی مشہور قلفی, وہ لکھا ہوا ہے اور وہ راکٹ لگا ہوا ہے. تو یا تو ہٹا دیتے اس کو یا پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب میں ہر حکومت سے لڑتا رہتا ہوں کیونکہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. آپ سچ بولیں اور بھول جائیں. یہ بچوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, سچ بولیں اور بھول جائیں کیا کہا تھا. جھوٹ بول کر زندگی بھر یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا. تو اس سے اچھی باتیں نہیں. اب کیونکہ بچپن میرا کراچی میں گزرا ہے, میں بہادر یار جنگ اسکول ایک ہے جیل کے پاس, وہاں پڑھتا تھا. شریر تھا. میرے کلاس میں میں 5ویں کلاس میں تھا, ایک لڑکی سمینہ پڑھتی تھی, وہ آگے بیٹھتی تھی لڑکیاں, ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے. تو مجھے معلوم تھا اسلامیات کی کلاس تھی اور مجھے پتا تھا کہ آج سر ہمارے حج, زکوٰۃ, روزہ, نکاح اس پہ بتائیں گے. تو میں چھوارے جیب میں بھر کے لے گیا اور جب انہوں نے نکاح کے بارے میں بتایا تو میں پہلے پوری کلاس سے بات کر چکا تھا, تو میں نے جیب سے نکال کے چھوارے زمینہ پہ پھینک دیے اور پوری کلاس مبارک مبارک مبارک. اور وہ رونے لگی تو ساری لڑکیاں کہتی سب بچیاں روتی ہیں, سب روتی ہیں. اب یہ سارا ڈرامہ پہلے کر چکا تھا میں. وہ جو اسلامیات کے لیکچرر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ باہر آئیں. میں نے کہا کیا ہو گیا سر؟ تو وہ مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے, صدیقی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ فرائیڈے کو اسمبلی میں کیننگ ہوگی انور کی. اب میں سب اپنے آپ کو سمجھا تھا میں بہت پاپولر بچہ ہوں اسکول کا. اب میں سفید پتلون, سفید باٹا کے جوتے, سفید قمیض آدھی آستینوں کی پہنے ہوئے اسٹیج پہ کھڑا ہوں اور صدیقی صاحب کین لے کے آئے. میں اپنی پتلون میں ایک نیم کی چھڑی چھپا کے لے گیا تھا پوری, اور میں یوں کھڑا ہوا ہوں. اس زمانے میں ایک فلم لگی تھی آن, دلیپ کمار کی, وہ پہلی رنگین فلم تھی. اس میں دلیپ کمار اور پریم ناتھ تلوار لڑتے ہیں. تو ان کا ہاتھ, صدیقی صاحب نے کہا کہ انور اپنا ہاتھ آگے کرے, تو میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا. انہوں نے کین اٹھائی, میں نے یہاں سے اپنی چھڑی نکالی اور میں اور پرنسپل تلوار لڑ رہے. اب وہ پرنسپل صاحب ادھر مارتے, میں یوں بچا تھا. اب وہ 15-20 کھڑے ہوئے استاد سارے بولے انور کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے. میں نے کہا, پھر میں نے معافی مانگی, ان کے پاؤں چھوئے. میں نے کہا سر میں زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی, اب میں بچوں کے سامنے آپ بہت زیادتی تھی میرے لیے, میں نے آپ کو کہیں ٹچ نہیں کیا ہے, میں صرف بچاتا رہا اپنے آپ کو کہ آپ میرے کین نہ پڑے. 1 ہفتے کے لیے مجھے نکال دیا گیا تھا. پھر 1 ہفتے بعد میں آیا. خواجہ معین الدین صاحب میرے استاد تھے جنہوں نے تعلیم بالغان اور مرزا غالب بندر روڈ پہ لکھا تھا. میں نے 7 سال ان سے پڑھا, تو جو لکھنا سیکھا وہ سنجیدہ لکھنا بجیا سے سیکھا, اور یہ مزاح میں نے خواجہ معین الدین صاحب سے سیکھا. تو میں شریر تھا, مگر اب جو کام میں کرتا تھا اب میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہماری حکومتیں وہی کر رہی ہیں.
हमें दुआ मांगना चाहिए कि वाहिद मुल्क है कि जिसमें हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बुरा रहा है, वरना दूसरे ममालिक में आने वाले दिन जाने वाले दिनों से अच्छा थे. अब तब्दीली तो आ गई है. बनी गाला में आई है. बनी गाला में मतलब तीसरी बनी आ गई है. मगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं, हमें क्रेडिट देना चाहिए इमरान को कि एक आदमी है जो बेईमानी के खिलाफ खड़ा हुआ है. इस मुल्क से, जिस मुल्क में बेईमानी लीगल हो जाए, वहां तरक्की हो ही नहीं सकती. इमरान अकेला है जो खड़ा हुआ है कि बेईमानी को ख़त्म करना है, और बस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी. मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हुकूमत को, अब ये कि 100 दिन हमें 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, इतने मकान, कहना नहीं चाहिए था. कह रहे थे 5 साल में हम इंशाल्लाह इतनी नौकरियां दे देंगे, इतने मकान बना देंगे. तो आज कुछ नहीं होता. आप 100 दिन में कुछ नहीं कर सकते. अब देखें, PIA हमारी कौमी एयरलाइन है. PIA का एक इश्तहार था, इट्स जस्ट लाइक कमिंग होम. तो उनके MD ने मुझसे कहा इसका तर्जुमा कर दो उर्दू में. मैंने कहा घर से PIA अप्रूव हो गया, होर्डिंग बन गई, अखबार में आ गया. तो मुझे कहा कि आपने सोचा कैसे, बड़ा अच्छा है घर से PIA. मैंने कहा आप जहाज पे तो सर्व नहीं करते. तो मैंने कहा घर से PIA. तो वो इश्तहार भी निकाल दिया और एक तबाही मच गई. बिल्कुल दिल तो चाह रहा है कि मैं आपसे बातें करता जाऊँ और मैं करता जाऊँ, मगर मेरी फ़्लाइट है. मैं तो आज नहीं होता, मैं शाम में चला जाता. मगर मैंने वादा कर लिया था खुर्शीद हैदर से और ज़मरुद से. मैं कसम खुदा की 1 महीना समझता रहा, जब जाऊंगा तो ज़मरुद शलवार कमीज़ और दुपट्टे में होंगी. मेरी तो चीख निकल गई जब मैं ज़मरुद को देखा. तो मगर अब ये कराची के नाम से जो आप लोगों ने शुरू किया है, इसको जारी रखिए. कराची सबका है और हर एक को कहना चाहिए माई कराची. खुश रहें, अल्लाह ताला आपको मुस्कुराते रखे. कराची जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. It's fine.